موضوع پہ گفتگو کرنے کا رکھا ہے، جس میں قوت مرگمی کو بحال کرنے کے لیے اس کے معاون ادویات جس طرح پیاز ہے یا دیگر ادویات ہیں جو وقت کے سٹیمنے کو بھی بڑھاتے ہیں، قوت کو بھی بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اعصاب کو اور پٹھوں کو طاقت بھی دیتا ہے۔ تو ایسی دوا جس میں ایک پنتھ دوج کاج کے ساتھ کہ اس میں ٹائم پیریڈ اور اس کے ساتھ پٹھوں کی طاقت اور اطمینان اور تشفی کے ساتھ اپنے افعال کو پرفارم کرنے سے متعلق ہے۔ جیسے پیاز میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی طاقت کے لیے بہت جوہر عطا رکھے ہیں، جیسا کہ اس کے اندر عام مشہور ہے کہ اس کے اندر چاندی ہوتا ہے، اس کے اندر پارا ہوتا ہے، اس کے اندر اور کی ایسے وٹامنس وغیرہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ان کو لے کر ہم جس وقت ادویات میں اس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دیگر ادویات کے حاصل کرنے سے ان کے اجتماع سے ایک نیا مرکب بنتا ہے، اور اس کے اندر اس کی طاقت کو بحال کرتے ہوئے انسان جب اس کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر اس کو عمل کو مزید چار چاند لگانے کے بعد اس کی قوت کو بحال کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ پیاز کے بارے میں عرض کر رہا تھا، پیاز آپ نے لینا ہے اچھی حالت میں، اور جو زیادہ سفیدی مائل ہے اس میں اندر زیادہ یہ وٹامنز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ آپ اس کے صرف اوپر والی چھل کو اتار لینا ہے، باقی کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور اس کو دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد اس کے پانی کو لے لینا ہے، اور اس کے بعد اور ادویات ہیں جیسے کرکرا ہے، کلونجی ہے، کمرکس ہے، ان کو لے کر بھی باریک صفوف کر لینا ہے، اور ان تمام کو آپس میں ملا کر شہد کے اندر جو چھوٹی مکھی کا ماکھی ہے اس کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر ماکھی نہیں ملتا تو اور ماکھی سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن چینی کے قوام میں سے بھی اس کو بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ مرکب ہوتا ہے تو اس کو روزانہ ایک ایسے وقت میں استعمال کرنے جس میں آپ کے وجود کو مکمل طور پر اس کا احاطہ ہو، جس کو مکمل طور پر ہضم کر لے۔ چونکہ مثل مشہور ہے، اگر دن کے وقت آپ کو ایک پیاز 100 روپے ملے تو آپ کھا لیجیے، اور اگر رات کو 1 روپے میں 100 پیاز ملے تو رات کو نہ کھائیے، کیونکہ رات کے عمل میں یہ نفخ پیدا کر سکتا ہے، پیٹ کے اندر کئی بار عرض پیدا کر سکتا ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر کئی کربلنگ اور اس کے اندر اور چیزیں پیدا کر سکتا ہے، جس سے انسان کے جسم کے اندر پریشانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے جسم کا جو ڈائجیشن سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کے متاثر ہونے کے ساتھ اس کو سائیکالوجیکل پر نفسیات پہ بھی اثر پڑتا ہے، پٹھوں پہ اثر پڑتا ہے، اعصاب پہ اثر پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اچھی طرح صفوف کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو آپس میں ملانے اور شہد کے ملانے کے بعد اس کو ایک آدھی چمچ کے لحاظ سے اس کو استعمال کرتے رہیں، تو بدستور دوسری کے ساتھ استعمال کریں۔ بعض اوقات اسے بطور ایک سپیسی طور پر، مثالی کے طور پر یا چٹنی بنا کر بھی اس کو کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، تو اس کے فروٹفل رزلٹ ملتے ہیں، اور انسان کی قوت مرگمی کو فائدہ دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اعصاب کو بھی اور اس کے اسٹیمنا اور ٹائمنگ کی بڑھا دیتا ہے۔ بس